اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کے تربیتی اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری اور میرے ساتھ ہماری ٹیم موجود ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے جو بچوں کی سطح کے فقہی احکام ہیں، اعتقادی اور اصلاحی چیزیں ہیں، ان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اسلام کی جو معاشرتی قدریں ہیں ان کے احیاء کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کسی ایک معاشرتی موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں۔ پہلے حصے میں جو ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے تھے، پچھلے پروگرام میں ہم نے سورت عبسہ جو قرآن مجید کی 80 نمبر سورت تھی اور 30ویں پارے کی تیسری سورت تھی، اس کو مکمل کر لیا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز جو قرآن مجید کی 81 نمبر سورت ہے، 81 نمبر سورہ التکویر، سورہ التکویر، اس کے تعارف پر اور اس کے خلاصے پر بات کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ اس کی آگے آیات کی تلاوت اور ان کے مفاہیم پر بات شروع کر دیں گے۔ سورہ التکویر، اس کا یہ جو لفظ ہے التکویر، یہ اس کی اس سورت کی پہلی آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت۔ کورت کا مصدر تکویر، یعنی یہ اسی سورت کی پہلی آیت کے اندر جو لفظ ہے کورت، اس کے مصدر کو اس کے نام کے طور پہ عنوان دیا گیا ہے کہ تکویر۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس سورت کے فضائل میں سے اور اس سورت کے کمالات میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن رہے اور وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے جس طرح دنیا میں دیکھتا ہے، یعنی وہاں تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی کہ قیامت کے دن تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک دوست، ایک شخص، ایک آدمی اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، ماں باپ سے دور بھاگے گا، اس کو اتنی شدید پریشانیاں لاحق ہوں گی۔ اس پریشانی کے عالم میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ خوش ہو اور اسی طرح دیکھے بغیر خوف و خطر کے جس طرح دنیا میں دیکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 3 صورتیں تلاوت کیا کرے۔ اس کی صورتیں کون کون سی ہیں؟ اس میں خواتین و حضرات پہلی صورت ہے سورہ التکویر، جس کا اب ہم مطالعہ شروع کریں گے۔ دوسری صورت ہے الانفطار اور تیسری صورت ہے الانشقاق۔ ان 3 صورتوں کو التکویر کا جو مطلب ہے، معنی مفہوم پر ہم بات کر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بے نور کر کے لپیٹ دینا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لپیٹ دینا، بے نور کر کے لپیٹ دینا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا، یعنی ان کو بالکل کلوز کر کے ختم کر دیا جائے گا، فارغ کر دیا جائے گا۔ ان سے اس دنیا کے حوالے سے جو کام لینا مقصود تھا وہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک اور روایت ہے جو بڑی عجیب ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ روایت حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے بھی بیان کی کہ قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور مشرکین اس عمل سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طبقہ، بہت سارے طبقات ہر دور میں ایسے رہے ہیں، غیر مسلموں کے، مشرکین کے، ملحدین کے، جو سورج کی اور چاند کی عبادت کرتے رہے، پوجا کرتے رہے۔ تو یہ ان کو سورج اور چاند کو جہنم میں پھینکنا ایسے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حقیقتاً کائنات کی ہر شے اللہ کی فرما بردار ہے۔ انسان اور جو جنات ہیں ان کو اختیار دیا، یہ مکلف ہیں۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام جو ہیں وہ تو تابع دار ہیں۔ سورج چاند بھی مومن ہیں، اللہ کی حکم سے اس کی اطاعت سے چڑھتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، وہ اپنی حرکت میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی طور پہ پھینک دیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کفار و مشرکین کو دکھانے کے لیے محض کہ جن بڑی چیزوں کو تم بڑا عظیم سمجھ کے اور جن کی تم عبادت کرتے تھے، لو جہنم میں تمہارے ساتھ وہ بھی موجود ہے۔ اور اگلی بات، اس صورت میں جو بات آئی وہ اس صورت میں بہت ساری عظیم چیزیں جن کو عام اس دنیا میں ہم بڑی عظیم تصور کرتے ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان تمام کا متغیر ہونا، توڑ پھوڑ، ان کا تباہ و برباد ہونا، یہ بیان ہوا ہے۔ اور یہ بیان کر کے ہمیں سمجھایا یہ گیا ہے کہ انسان اگر یہ بڑی بڑی چیزیں جن کو تو بہت بڑا سمجھتا ہے،
یہ ختم ہو سکتی ہیں تو یقیناً تو بھی ختم ہوگا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اب ہم خلاصتاً اگر یہ بتائیں کہ اس سورت کے اندر کل مضامین کتنے ہیں اور وہ کس ترتیب سے آئے ہیں، تو وہ اس سورت میں کل 2 مضامین آئے ہیں۔ یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کی مکی صورتوں میں سے ہیں، اسی تسلسل میں ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور ترتیب نزولی میں یہ 7ویں صورت ہے، بالکل مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور مصحف کی ترتیب جو قرآن کی ترتیب توقیفی ہے اس میں اس کا 81واں نمبر ہے۔ تو وہ بالکل ابتدائی دور میں جب عقائد ثلاثہ جو ایمان باللہ تھا، ایمان بالرسالت تھا اور ایمان بالآخرت تھا، ان پر بار بار ریپیٹڈلی مختلف دلائل کے ساتھ قرآن بات کر رہا تھا، ان اوقات کی اور ان دنوں کی یہ صورت ہے۔ اس میں اصولی طور پہ 2 موضوع زیر بحث آئے ہیں، ایک آخرت اور ایک دوسرا رسالت، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت۔ اب میں اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں کہ ایمان بالآخرت قرآن اس صورت کے پہلے حصے میں ایمان بالآخرت ہے اور آخر حصے میں ایمان بالرسالت ہے، اور ایمان بالآخرت کے 3-4 درجے بیان ہوئے ہیں پہلے حصے میں ترتیب سے، اور دوسرے حصے میں ایمان بالرسالت ہے۔ پہلی 6 آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا بیان ہے، جس میں سورج بے نور ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، اور اپنا پہاڑ زمین پر اڑنے لگیں گے گالوں کی طرح، لوگوں کو عزیز ترین چیزوں کا ہوش بھی نہیں رہے گا، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، اور جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کے اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، ایک تباہی اور بربادی کا منظر۔ پھر اگلی 7 آیتوں میں دوسرے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے کہ جس میں پھر روحیں از سر نو اندر لوٹا دی جائیں گی، تک چونکہ بندے نے زندہ ہونا ہے اور زندہ ہو کے حساب و کتاب ہونا ہے، روحیں اندر واپس لوٹا دی جائیں گی، نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، جرائم کی باز پرس ہوگی اور سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، انسان اپنی آنکھ سے جنت کو بھی دیکھے گا، جہنم کو بھی دیکھے گا۔ یہ دوسرا حصہ۔ اور تیسرا حصہ آخرت کا، جو آخرت ایمان بالآخرت کے ضمن میں جو تیسرا حصہ بیان ہوا، وہ یہاں بیان کر کے اس کے بعد آخرت کا یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد انسان کی عقل اور سمجھ پر چھوڑ دیا گیا کہ انسان اب تو خود فیصلہ کر لے کہ جس دن یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو کس طبقے میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو امن پانے والوں میں سے ہونا چاہتا ہے یا اس دن تکلیف اور اذیت اٹھانے والے اور عذاب اٹھانے والوں میں سے ہونا چاہتا ہے۔ یہ بیان تھا ایمان بالآخرت کا اس کے ابتدائی حصے میں، اور آخری حصے میں اس صورت کے ایمان بالرسالت کا بیان ہے کہ اہل مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگاتے تھے اس کا رد ہے، قرآن مجید پر جو الزام لگاتے تھے کہ یہ کسی شاعر کی بات ہے، یہ خدا نخواستہ کسی دیوانے کی بات ہے، تو یہ کسی کا وسوسہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، الیاذ باللہ العظیم، تو یہ وضاحت کیا گیا کہ اے اہل مکہ اور اے تمام کائنات کے انسانوں، یہ کسی دیوانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم عالی مرتبت اور سرور انبیاء تاجدار کائنات اللہ کے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروایا گیا اللہ کا کلام ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جو اس کلام کے ساتھ اور اس کے ساتھ جڑ کے رہے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہی حق پر ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، اور جو اس سے دور جائے گا، انکار کرے گا، ان آیتوں کو جھٹلائے گا، اس کا مقدر تباہی و بربادی ہوگی۔ انکار، رسالت کا انکار کر کے تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا کوئی دوسری تمہارے پاس راہ ہدایت یا گائیڈ لائن موجود ہے جو تمہیں کوئی دے اور تم اس پر چلو، جبکہ اللہ اپنے رسول کے ذریعے تمہیں گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ یہ ایمان برسالت کا حصہ بیان کر کے یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ تو یہ اگر ہم اس کا من حیث الکل دیکھیں تو اس کے 2 بڑے موضوعات ہیں، ابتدائی موضوع ہے ایمان بالآخرت کا اس بات، اور دوسرا موضوع ہے ایمان بالرسالت کا اس بات۔ یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، تو بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اسلام کی ان معاشرتی قدروں پر بات چیت کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے نہیں پائی جاتی، اور وہ ایسی قدریں ہیں جو کسی بھی معاشرے کو صحیح معنی میں اسلامی معاشرہ بناتی ہیں اور کہلواتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، آپ کی سے منسوب جو کتب ہیں اور آپ سے منسوب جو واقعات ہیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب انگلستان تشریف لے گئے پی ایچ ڈی کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو وہاں سے جب تعلیم مکمل کر کے واپس آئے تو ظاہر ہے آپ کی شہرت ایک مسلمان فلسفی اور بہت بڑے عالم دین ہونے کی حیثیت سے دونوں تھی،
تو آپ سے کسی نے یہاں پر ہندوستان میں، اس وقت ہندوستان تھا، ہندوستان میں آنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے کیسا محسوس کیا کہ آپ چونکہ وہ ظاہر کفار کا دیش ہے، وہاں پر سارے عیسائی تھے، تو آپ نے وہاں کیسا محسوس کیا؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا زبردست جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ وہاں پر مجھے کوئی مسلمان نہیں ملا، لیکن ہر جگہ اسلام تھا. یہاں آتا ہوں تو یہاں اسلام نہیں ملتا، ہر جگہ مسلمان ملتے. یہ جملہ ہمارے بچوں کے لیے بھی، اور خواتین و حضرات تمام مسلمانوں اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہ جملہ ایک عبرت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. اور اسی وجہ سے ہم اس پروگرام کے اس دوسرے حصے کو مختص کیے بیٹھے ہیں کہ ہم معاشرتی قدروں پر بات کریں گے. کیونکہ اگر انفرادی طور پہ ہم مسلمان ہیں بھی اور ہمارے اندر ایمان ہے بھی، تو وہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا. اقبال نے یہ اس لیے کہا تھا کہ وہاں پر ظاہراً حقیقتاً تو سارے کافر تھے، غیر مسلم تھے، مگر وہاں پہ اسلام کیوں کہا انہوں نے؟ وہاں پر جھوٹ نہیں تھا، وہاں پر دھوکہ نہیں تھا، وہاں پر بے ایمانی نہیں تھی، وہاں پر کم تولنا نہیں تھا. تو یہ جو بنیادی اور اساسی بات، وہاں پر بے انصافی نہیں تھی، وہاں پر ظلم نہیں تھا، وہاں پر کمزور کو اس کا حق دیا جاتا. تو یہ قدریں دیکھ کر کوئی بھی شخص فیصلہ کرتا ہے کہ یہ معاشرہ کتنا اسلامی اور غیر اسلامی. اور ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں اسلامی قدروں کا فقدان ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی نسل نو کے اندر، بچوں کے اندر اس کو کوٹ کوٹ کے ڈال دیا جائے کہ جب یہ بڑے ہوں تو ہماری پورا کا پورا معاشرہ سازی ہو چکی ہے. آج ہم جس پہلو پر بات کریں گے وہ بڑا عمومی اور بڑا عام اور بڑا مطلب ہر روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا. اور وہ کیا ہے کہ ہم جہاں پر برائی کو دیکھیں اس کو وہاں پہ روکیں، اس کو وہاں پہ ختم کریں، اس کو آگے مت پنپنے دیں، ہرگز آگے مت پنپنے دیں. یہ ہم میں سے ہر ایک پر، بچے پر، بڑے پر، بوڑھے پر، کمزور پر، طاقتور پر، رعایا پر، بادشاہ پر، اس کی ذات، اس کی استطاعت، اس کی اہلیت اور اس کے مقام و منصب کے تناسب سے اس پر لازم ہے کہ وہ جو کچھ دیکھے اس کو وہیں روکنے کی کوشش کرے جو غلط دیکھے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتا دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے. یعنی ہمیں کسی برے کام پر کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ برے کام سے کمپرومائز کرنے سے معاشرہ، شخصیات، سب کچھ برباد ہوتا ہے. تو برے کام پہ کمپرومائز، اسلام برے کام سے کمپرومائز کرنے کا نہیں کہتا. نہ ہم کر سکتے، نہ ہم نے اپنی نسل کی تربیت کری. حضور نے فرمایا کہ جو کوئی برے کام کو دیکھے، کسی بھی غلط کام کو، اس کو کیا کرے؟ اپنے اپنے ہاتھ سے روک دے. یعنی وہ اپنی جائے جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس برے کام کو روکنے کے لیے وہ کچھ کرے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کمزور ہے اور برائی کرنے والا طاقتور ہے، یا وہ انفرادی ہے اور برائی کسی اجتماعی سطح پہ ہو رہی ہے اور وہ اپنی اس حیثیت میں اس کو نہیں روک سکتا، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر دوسرا اسی حدیث میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِ، اگر وہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ اس کو زبان سے روکے، کہے کہ ہاں یہ برا ہو رہا ہے، حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہے. یہ پھر زبان سے کرے، قطع نظر اس کے کہ وہ کرنے والا کون. جب یہ سطح آ جائے اور پھر یہ بھی بعض اوقات ایسا آ جائے، ایسا مقام آ جائے کہ انسان یہ بھی نہ کر سکے، اس کو جان کا ڈر ہو، برائی کرنے والا اتنا طاقتور ہو کو وہ مار دے گا، عزت کا ڈر ہو، آبرو کا ڈر ہو، مال کا ڈر ہو کہ وہ نہیں چھوڑے گا، تو پھر تیسرا اسلام نے جو رستہ بتایا وہ سنیے، وہ یہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا اس برائی کو، تو پھر وہ اس برائی کو دل میں برا جانے، یعنی وہ اس پر برائی پر کمپرومائز نہیں. پہلے ہاتھ سے روکنے کا ہے، اس کے بعد اگر وہ استطاعت نہیں تو پھر زبان سے کہنے کا ہے، اس کی بھی اگر استطاعت اور ہمت اور جرأت نہیں تو پھر دل میں برا جاننے کا ہے. اور دل میں برا جاننے کے متعلق فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے.
کہ ہم برائی کو اپنے سامنے دیکھیں، نہ ہاتھ سے روک پائیں نہ زبان سے روک سکیں، صرف دل میں برا جان کے پھرتے رہیں، یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اسلام نے اور تعلیمات نبوی نے انسان کو، مسلمان کو جرأت مند شخص بنایا اور کہیں بھی اس کو برائی کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا نہیں بنایا۔ اس کی استطاعت نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو ٹھیک ہے، وہ زبان سے بھی برا بلا زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس کو رعایت دی، لیکن اس کو قلباً بھی اس کے جو جذبات ہیں اس کو بھی کمپرومائز، جذبات بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، بلکہ پابند کیا کہ دل میں برا ضرور جانے گا۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی ایمان کا اعلیٰ درجہ ہاتھ سے روکنا، پھر ایمان کا دوسرا درجہ زبان سے روکنا، اور پھر کمزور ترین درجہ یہ کہ برا جاننا، یعنی دل میں، دماغ میں، اپنے اندر اس کو برا جاننا۔ تو برائی کو برا جاننا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ برائی کو برا جاننا یہ ایمان رکھنے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم برائی کو برا ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے بھی نکال دیں گے، یعنی برائی کو دل سے برا نہیں جانیں گے، تو سمجھ لیں کہ ہم ایمان کے درجے سے بھی خارج ہو گئے۔ کیونکہ جو حضور نے فرمایا حدیث کے لفظ ہیں وہ یہ بتا دیا، واضح ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم بھی، کہ کمزور ترین درجہ ایمان کا اس کا ہے جو دل میں برا جانتا ہے، اس سے اوپر کا درجہ ایمان کا اس کا ہے جو زبان سے برا کہتا ہے، اور سب سے اوپر درجہ اس کا ہے جو ہاتھ سے روکتا ہے برائی کو۔ تو جو زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی نہ روکے، زبان سے بھی نہ روکے اور دل میں بھی برا نہ جانے، تو گویا کہ وہ کمزور ترین درجے سے، اضعف الایمان، اضعف، کمزور ترین، سب سے کمزور درجہ، جو اس کمزور ترین درجے پر برائی کو اس سے بھی برا نہیں جانتا، دل میں بھی، وہ سمجھنے کہ اس کمزور ترین درجے سے بھی نیچے گر گیا، اور اس کمزور ترین درجے سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے، اس کے نیچے ایمان سے خارج ہونا ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے، جرأت مندانہ پس منظر، جس میں اللہ اور اللہ کا رسول ایک مسلمان کی ذہنی پرورش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ برائیوں کے متعلق یوں ایک سیسا پلائی دیوار بن جائے، وہ برائی معاشرتی ہو، وہ برائی نفسانی ہو، وہ برائی مالی ہو، کرپشن ہو، وہ برائی کسی طرح کی معاشرتی ہو، جو بھی برائی کی سطح ہو، مومن اور مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی کمپرومائز نہ کرے، اور پھر کھڑا ہونا اپنی حسب استطاعت، اگر وہ اتنی جرأت نہیں کرتا، یعنی اس کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اس برائی کو روک سکے، تو دوسرا درجہ میں زبان سے برا کہے، زبان سے جہاد کرے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر دل میں برا جائے۔ تو آپ دیکھیے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے بچوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین برائی کو قبول نہیں کرتا، یہ سراسر اچھائی ہے، اچھائی کو قبول کرتا ہے، اچھائی کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور اچھائی پر مبنی قدروں کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز پنپ جائے کہ کوئی کسی برائی پر کمپرومائز نہ کرے، تو معاشرے میں، گلیوں میں، سڑکوں میں، چوکوں میں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم پاس سے گزر جاتی ہیں تو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اگر ہم کمپرومائز کرنے والے نہ بنے تو پھر ہم وہاں کھڑے ہوں اور جو ظالم ہے اس کو پکڑیں اور جو مظلوم ہے اس کو حق دلوائیں، تو تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیے کہ معاشرے کی صورت کیسے بدلتی ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو آج ہم نے اپنی نسلوں میں ڈالنا ہے، اور بچوں کو روز کے سبق دلوائیں کہ برائی پر کمپرومائز نہیں کرنا، جو برائی پر کمپرومائز نہیں کرتے وہی شیخ عبد القادر جیلانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال میں لطف و کرم فرمائے۔ آج پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ العزیز نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تا